علیکم بالشفاءین القرآن والعسل او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالشفاءین، دو شفاؤں کو لازم پکڑو، القرآن والعسل، ایک شفا قرآن مجید ہے، سبحان اللہ، دوسری شفا شاہد ہے، یعنی کہتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آگے وضاحت بھی فرمائی، فرمایا شفاء من کل داء، یہ شاہد جو ہے یہ تمام بیماریوں کی شفا ہے۔ العسل شفاء من کل داء، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک جو بیماری ہے اس کا علاج ہے۔ والقرآن شفاء لما فی الصدور، قرآن مجید دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے۔ آگے تشریح کرنے سے پہلے اصل بیماری دلی بیماری ہے، خطرناک بیماری دلی بیماری ہے، اسی لیے تو کہتے ہیں جی اٹیک ہوا، بھی کس پہ اٹیک ہوا؟ دل پہ۔ اور ویسے اگر سوچیں کہ انسان کے اتنی اعضاء ہیں، دونوں آنکھیں کسی کی پھوٹ جائیں، پھوڑ دی جائیں، زندگی کا تصور، اور دونوں بازو کٹ جائے تو زندگی کا تصور، دونوں ٹانگیں کٹ جائیں تو زندگی کا تصور، اگر پیٹ کے ساری چیزیں باہر آ جائے تو زندگی کا تصور۔ ایسے مریض دیکھے ہیں، لیکن دل کی دھڑکن ایک سیکنڈ کے لیے بند ہو جائے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ان رجلا اتى النبی، ایک آدمی آیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر کیا کہا؟ اخی یشتکی بطنہ، میرے بھائی کا پیٹ خراب ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی عسلا، اس کو شہد پلاؤ، اس کو شہد کھلاؤ۔ وہ گیا اپنے بھائی کو شہد دیا، ثم اتاہ الثانیۃ، دوسری دفعہ آیا، یا رسول اللہ تکلیف تو اور بڑھ گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری دفعہ بھی فرمایا اسقی عسلا، اس کو شہد دو۔ پھر اس نے شہد دیا، ثم اتاہ الثالثۃ، پھر تیسری دفعہ آیا اور کہا یا رسول اللہ قد فعلت، جیسے آپ نے فرمایا میں نے ویسے ہی کیا، لیکن میرے بھائی کی تکلیف بڑھتی جا رہی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق اللہ، اللہ تعالیٰ نے سچ کہا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق القرآن، قرآن نے سچ کہا۔ کیا کہا قرآن مجید میں؟ فیہ شفاء للناس، اللہ تعالی نے شہد میں شفا رکھی ہے۔ اس جگہ آنا ہے اور لانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن مجید پر عمل کرنے کے لیے آئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے ہر حکم کو 100% سچا مانا اور اس پر عمل کیا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ پیٹ خراب ہے، پیٹ خراب ہو رہا ہے، پیٹ کی تکلیف بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرما رہے ہیں اسقی عسلا، اسقی عسلا، اس کو شہد دو، اس کو شہد دو، اس کو شہد کھلاؤ، اس کو شہد پلاؤ۔ قرآن مجید کے ہر حکم کو سچا ماننا ہے۔ سچا کب مانیں گے؟ جب پتہ چلے گا کہ قرآن مجید کا یہ کیا حکم ہے، قرآن مجید میں اس آیت میں کیا حکم ہے، قرآن مجید میں اس آیت میں کیا اللہ ترغیب دینا چاہتا ہے، کیا بات منوانا چاہتا ہے، کس بات پہ اپنے بندوں کو لانا چاہتا ہے۔ فسقاہ، پھر وہ گیا اور شہد پلایا، فبارا، اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا عطا فرما دی۔ شہد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا کا ذریعہ بنایا۔ اور دوسری چیز القرآن، قرآن مجید کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا کہا۔
سورۃ یونس میں فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے، جو بیماری تمہارے دلوں میں ہے اس کے لیے شفا ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ موعظۃ، قرآن انسانوں کو گناہوں سے روکتا ہے، نیکی کی ترغیب دیتا ہے اور آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ شفاء لما فی الصدور، دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے، جیسے شک ہے، جیسے نفاق ہے، حسد ہے، تکبر ہے، بغض ہے، بے چینی ہے اور گمراہی یعنی کفر اور شرک کا حقیقی علاج قرآن مجید ہے۔ جو شخص اخلاص کے ساتھ قرآن مجید سیکھتا ہے، سمجھتا ہے، عمل کرنے کی نیت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون اور پاکیزگی عطا فرماتا ہے۔ ہدن، قرآن انسان کو صحیح راستہ دکھلاتا ہے اور زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کرتا ہے۔ رحمت للمؤمنین، جو لوگ ایمان لاتے ہیں قرآن مجید پر ان کے لیے دنیا اور آخرت میں رحمت اور برکت بلکہ کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے۔ قرآن مجید کا سیکھنا، سمجھنا اور عمل کرنا اور دوسروں تک قرآن مجید کے پیغام کو پہنچانا یہ انسان کی زندگی کا مقصد اول ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں دو چیزوں کو شفا کہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں انہی دو چیزوں کو شفا کہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں چیزوں کو ہمارے لیے روحانی جسمانی شفا کا ذریعہ بنائے۔